سامعین ذی وقار، ایک بہت ہی اہم سوال جو ہم سے پوچھا گیا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ وہ سوال ہے جو ہمارے گھروں کے اندر، دوسرے مقامات کے اندر یہ ہمارے ساتھ پیش ہوتا رہتا ہے، تو اس کا جواب آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال سنیں اور اس کا جواب سنیں، سوال کا جواب سننے کے بعد آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، آپ اپنے گھر میں بھی یہ مسئلہ بتائیں کہ بہت سے مسائل شرعیہ ایسے ہیں جن سے ہم آج تک واقف ہی نہیں ہوئے، کہ 80 سال 90 سال عمریں بیت گئیں اور یہ چھوٹے چھوٹے معمولی مسائل ہیں، ہم ان سے ابھی تک واقف اور آگاہ نہیں ہو سکے۔ سوال کیا پوچھا گیا ہے؟ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بعض اوقات جب گھر کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، جب وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو نماز پڑھتے پڑھتے اگر دوران نماز کوئی کام یا کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو وہ مصلی چھوڑ کے جب جانے لگ جاتے ہیں تو مصلی کا کونا پکڑ کر مصلی کو فولڈ کر دیتے ہیں۔ تو آیا اس طرح کرنا درست ہے یا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیونکہ بعض حضرات میں یہ مشہور ہے کہ نماز آ کے شیطان خود پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، کہ نہ تو اس طرح ہے کہ شیطان آ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے اور نہ خدا نخواستہ شیطان آ کے معاذ اللہ مصلی کے اوپر تھوک جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ مصلی نماز چھوڑ کر کسی کام کے اندر مصروف ہونے جا رہے ہیں تو مصلی کو تھوڑی دیر کے لیے فولڈ کر دیں۔ اب اس میں آپ کہیں کہ حکمت کیا ہے، تو حکمت علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ گھر کے اندر آپ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر مسجد میں تو اس طرح نہیں ہوتا، وہاں پہ تو صفیں بچھی رہتی ہیں، تو گھر کے اندر چونکہ ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو گھر میں چونکہ خواتین ہوتی ہیں، بعض خواتین کے پیریڈز کے ایام ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں جن کے پیشاب وغیرہ اور ناپاکی کے لیے بھی احتیاط ضروری ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ مصلی بچھا رہے اور خواتین میں سے کسی کا ناپاک قدم جو ہے وہ اس کے اوپر آ جائے، اور اسی طرح وہ بچے جو پیشاب وغیرہ سے پاک نہیں ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ، ناپاک جسم کے ساتھ اس کے اوپر آ جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس مصلی کے اوپر جو ہے وہ ناپاکی یا غلاظت کا شائبہ ہوگا اور آپ کی نماز پھر اس میں آپ تردد میں پڑھ لیں گے۔ اور پھر اسی طرح ذہن میں رکھیں کہ گھر کا معاملہ ہے، چاہے وہاں پہ کوئی ناپاکی کا کوئی شک ہی نہ ہو، کم از کم اور تو معاملات ہو سکتے ہیں، جیسے پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کوئی بھی چیز اس مصلی کے اوپر گر سکتی ہے۔ تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جتنی دیر آپ کسی کام کے اندر مصروف ہیں تو مصلی کو چاہیے کہ لپیٹ کر اور اس کو فولڈ کر کے ایک طرف رکھ دیں، پھر جب نماز کے لیے آ جائیں تو اس نماز کو کنٹینیو کریں، جہاں آپ نے چھوڑی تھی وہیں سے اس کو شروع کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ شیطان خدا نخواستہ تھوک جاتا ہے، یہ تو بہت کم ہی سنا گیا ہے، بہرحال یہ بہت مشہور ہے بات کہ شیطان آ کے خود نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جب بات میں نے سنی، میں نے کہا یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ شیطان تو نماز سے روکتا ہے، نہ کہ نماز خود پڑھتا ہے، اور اگر آپ کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو پھر آپ تو بہت اللہ کے ولی اور نیک ہوئے کہ شیطان کو بھی آپ نے نماز پڑھا دی۔ تو نہیں، یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں، ایسا کوئی وہ نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کا احتیاط کریں۔ جب بھی گھر میں نماز پڑھیں تو اول تو کوشش کریں کہ چھوٹا موٹا کوئی کام ہو تو اس کے لیے نماز کو بیچ میں اسٹاپ نہ کریں، نماز کو نہ روکیں، بلکہ اس کام کو تھوڑی دیر کے لیے رکا رہنے دیں، اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ جا کے اس معاملہ کو حل کریں۔ لہٰذا اللہ پاک ہمیں دین متین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔